ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأعوذ بالله من الشيطان اللهم صل على سيدنا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا و بعد اور نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم محبوب کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات باعث تخلیق کائنات منبع فیض و برکات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علی بارگاہ بے کس پناہ دیر در علیہ درود و سلام پیش کرو تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں اور ساتھیوں بحمد اللہ تعالی ماہ محرم الحرام شریف کے حوالے کے نال تسی لوگ گفتگو سماعت فرما رہے ہو خلاق عالم حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین سان و صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت نبوت علیہم رضوان دی سچی پکی غلامی اور محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی بحمد اللہ تعالی ساڈا تعلق مسلک حق اہل سنت و جماعت نال اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار علیہ رضوان کے نال ساری عقیدت و محبت وہ کسی بھی دلیل بھی محتاج نہیں۔ پچھلے دنوں کے اندر ملک پاکستان کے اندر ایک فضا بنائی گئی اور حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے اور پھر پورے ملک پاکستان کے اندر عظمت و شان صحابہ کرام علیہ رضوان کے حوالے کے نال بحمد اللہ تعالی تاریخ ساز جلسے بھی ہوئے اور ریلیاں بھی کڑیاں بھی ہیں اور پھر بالخصوص کراچی کے اندر مفتی اعظم پاکستان یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ دی قیادت کے اندر تقریباً 11 تو 12 لاکھ لوگوں نے صحابہ کرام علیہ رضوان دی شان و عظمت کے حوالے کے نال ریلی کے اندر شرکت فرمائی اور بحمد اللہ تعالی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہی یہی ہے کہ اسی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ دے بھی درد غلام اور اہل بیت دے بھی درد غلام اور ایک بات ہی تھے میں کرنا بڑی ضروری سمجھنا کہ کراچی کے اندر ایک اور مسلک کے لوگوں نے بھی ریلی کٹی مسلک اہل حدیث کے لوگ سن اور انہوں نے اس ریلی کے اندر یزید دے متعلق بھی نعرے پر بلند کیتے تو لوگوں نے شاید سنے ہوئے
کہ نعوذ باللہ من ذالک امیر یزید زندہ باد، اس طرح کے نعرے بڑے عجیب و غریب۔ ساڈا نہ انہاں لوگاں دے نال کوئی تعلق ہے نہ واسطہ ہے۔ اسی یزید تے کل بھی لعنت بھیجدے ساں، اج بھی لعنت بھیجنے ہاں، اور حسین زندہ باد دے نعرے کل بھی مارتے ساں، اج بھی مارنے ہیں، تو قیامت تک مارنے رہا۔ یہ ساڈا مسلک ہے کہ اسی یزید دے حمایتی نہیں، اسی حسین پاک میں کلمہ لے کر کھڑوتے ہوئے، اور خلاق عالم سانو ایتھے دی انہاں دی غلامی دی اندر رکھے، اور در بروز معاشر دی رب العالمین سانو انہاں دی غلامی دی اندر قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دی شان و عظمت، آپ دا مقام و مرتبہ اور آپ دی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑے پیارے نواسے میں، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی محبت و شفقت فرماتے سن جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا۔ اور پھر واقعہ کربلا، اس کے اندر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کردار ادا کیا ہے کہ قیامت تک میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اس کردار جیسی کوئی مثال نہیں پیش فرما سکے گا۔ گفتگو کرنا آسان ہے، جلسے کر لینا یہ سوکھا جا کر لیں، نعرے مار کے گھروں گھری چلے جانا یہ بھی بڑا سوکھا کام ہے، لیکن اپنے بچے اور اپنی اولاد مصطفیٰ دین واسطے قربان کر دینا، ایسے لمحے دے اندر ایک امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر تشریف فرما نے، میں پچھلے جمعے تو آگے گفتگو لگا آغاز کرنا، جناب حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ایک اور شہید نے، انہوں نے نام ہے جناب وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے شادی ہوئی، حالے رات کا ٹائم ایسی ہویا، انہوں نے ماں بڑی پریشانی دے عالم کے اندر تشریف فرما سن، تو جناب وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ محترمہ کی بارگاہ کے اندر گئے، تو جا کے عرض کرنے لگے کہ اما جی مسئلہ کی یہ پریشان کیوں نظر آنی ہے جو پہی ہیں؟ انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا پریشان اس واسطے ہے کہ میں عورت ہوں، اور میدان کربلا کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نواسے دینا اور انہوں نے آل دینا جو ظلم و ستم پہ ہوندے اور ناقابل برداشت ہے، کہ بیٹا میں یہ چاہنی ہے کہ تو اپنی بیوی تو اجازت طلب کر، اور اگر میں نے راضی کرنا چاہنا ہے جا امام علی مقام دے کلمہ دے جا کے قربان ہو جا تو میں بھی راضی ہو جا دوں، رب العالمین بھی راضی ہو جائے گا، اور ہمارا دا پاپا بھی تھوڑی راضی ہو جائے گا۔ جناب وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی کہ اما جی جی میں تھوڑا حکم ہو گئے، اپنی رفیق حیات قریب گئے اور انہوں نے جا کے ساری گل سنائی، تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیتا، انہوں نے فرمایا کہ وہب تسی کی چاہتے ہو؟ فرمان لگے کہ میں یہ چاہنا کہ میں جامع میدان کربلا دے اندر اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کلمہ دے جا کے قربان ہو جاؤں، تو وہ کہنے لگی ہے کہ اے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام ایک بدوات بات سے نشین فرما لے جو تسی اس درد غلام ہے تو میں بھی اس درد غلام ہوں۔ اے نہیں ہو سکتا کہ تسی جاؤ کہ جا کے جان قربان کرو کہ میں ایک گھر بیٹھی رہا کہ تھوڑا انتظار کر دی رہا، وہ کہنے لگی روز جھوٹے تھوڑا پسینہ ڈوبے گا، وہ میرا خون کا قطرہ ڈوبے گا، فرمایا پھر تمہیں حکم ہے جان لوڑ نہیں، اما جی بولے اجازت نہ ہو کہ کسی بھی جگہ میں میں نہیں توڑنے نہ حسین کروا دے کر جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا کردار ہے
انہوں نے آل جنال کیسی محبت و الفت ہے جدو اجازت طلب کی تھی گئے اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے سارے معاملہ سنایا عرض کی حضور میں نے امت ہی حکم ہے کہ میں اپنی جان تو اہل کلمہ کو قربان کرا جناب وہاب بن عبداللہ کربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جرأت بنال بڑی بہادری بنا جا کے لڑے اور آپ جو بیوی سی اور کہنے لگی حضور میں نے بھی اجازت دیو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عورت رو اسلام کے اندر جہاد کی اجازت نہیں ورنہ میں تمہیں ضرور اجازت دوں گا اور وہ ایتھے رہ کے اپنے شوہر کی شہادت دے ہوتے نہ تو گریا ساری کرتی ہے نہ تو روڑے نہ تو چیخ ہے نہ چلوڑے اور یہ عرض کی حضور میں تو ایک دعا کرنی ہے تو رب العالمین میں نے یہ شان عطا کرے کہ میرا جڑا گھر والا ہے وہ شہید ہو جائے اور میں کل بروز معاشر شہید بھی بیوی کہہ رہا تو پھر میں راتی معاملہ ایسا بلبلہ ایسا جوش اور ایسی ضرورت اور ایسی بہادری جناب وہاب بن عبداللہ کربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے پھر جناب حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرمانے میدان کربلا کے اندر جناب حضرت قاسم بن امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے عرض کر دے رہے کہ چچو جان میں نے بھی اجازت عطا کرو میں بھی جانا چاہنا میدان کربلا کے اندر جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے تو امام حسن پاک کا پتر ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تو ایتھے شہید ہونے عرض کی حضور میں تیرے ارادہ کر چکیا اور میں تو رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کیا کرنا کہ ایک تیرا لمحہ آئے میں جان اپنے اسلام کے واسطے اور اسلام کی عزت و ناموس کے واسطے قربان فرما دے جناب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجازت طلب فرمائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرمائی اجازت ملی آپ سارے نو ملے ملاقات کی تھی میدان کربلا میں تشریف لے کے چلے گئے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے خطبے کے اندر بات ارشاد فرمائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نے سارا منظر ملاحظہ فرما دینے پہ آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے سارے نال لڑن والے ہو یاد رکھو میرا نام قاسم ہے اور میرے باپ کا نام ہے حسن مجتبی فرمایا کہ میرا دادا ہے علی جو مرتضیٰ فرمایا نہ اسی کمزور نہ اسی شریف اور نہ کہ اسی یہ سمجھو کہ بزدل فرمایا کہ سانو رب العالمین نے ضرورت بھی عطا کی ہے رب العالمین نے بہادری بھی عطا کی ہے اور رب العالمین نے سانو طاقت بھی عطا کی ہے لیکن اسی اپنے مولا کے فیصلے پہ راضی ہیں سادہ رب جس حال کے اندر سانو رکھے اسی اپنے رب کے اوپر راضی ہو کے اس میدان کے اندر بیٹھے انہوں نے آ کر کے جناب اسی ایک کوئی مطالبہ رکھے تو ہمیں سامنے یا کہ جان واسطے تیار ہو جاؤ یا یزید بیعت واسطے تیار ہو جاؤ جناب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ ایک سوچے کہ نہ کہ ایسے یزید کی بیعت کریے اور جناب ایک فاسق اور فاجر کے ہتھاں کے اندر اپنے ہاتھ دے لیے فرمایا اے نہیں ہو سکتا فرمایا پھر جان جا سکتی ہے لیکن ایک کہو کہ یزید پلیت میں ہتھاں کے اندر سارے پاک ہاتھ جا سکتے ہیں فرمایا کبھی سوچے کہ نہ انہوں نے کہا پھر جان واسطے تیار ہو جاؤ جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے فرمایا ایک جان ہے اگر لکھاں جانیاں نہیں ہوندیاں تو اسلام کے نام کو قربان فرما چھڑنی آسان اسی اس بات سے آپ دیں کہ اہل بیت نبوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین انہاں جیسی ہستی کائنات کے اندر ہے ہی کوئی نہیں انہاں جیسا مقام کسی نے ہے ہی نہیں انہاں جیسا مرتبہ کسی نے ہے ہی نہیں تو سب کچھ قربان کرن اور اپنے نوجوان پتران اللہ شاہ کو چکر تو ایہی عرض کرن کہ مولا جن پر تو راضی ہے تیرے بندے تیری رضا میں راضی ہو کر بیٹھے اللہ اکبر سنیے ذرا جناب قاسم آپ نے خطبہ مکمل فرمایا جناب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدمہ دے گئے آپ اجازت طلب کی عرض کرتے ہیں میرے چچا حسن ہے میرے چچا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے اجازت طلب دی میں میدان کربلا کے اندر جانا چاہنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے میں تمہیں شہادت نہیں دے سکتا کہ میرے بھائی حسن مجتبی کی نشانی
یہ اپنی جان کیوں بچا کر رکھی سی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے چھوٹے میں کہنا اجازت عطا کرنا واپی ہے عرض کی حضور کیا کہ مہربانی میں نے اجازت طلب کی تھی نے آپ اپنے سارے سے ذوق رکھا بنا ملاقات کی تھی اور میدان کرب بلا کے اندر آ گئے ہیں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اے رسول توبے دارو اگر کسی میں نے جان دے جان لے میں حسن ملتبادہ بیٹا ہوں میں حسین کا بتوجہ ہوں میں جناب علی شن انتظار اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فکرہ یاد رکھیا جو امام علی مقام نے خطبہ ارشاد فرمایا جناب قاسم نے جب خطبہ مکمل کیتا انہیں یسیدیہ نے کہ کوئی اثر نہیں ہویا وہ کہنے لگے قاسم کی کوئی بات شادی یہاں پہ شادی بیت واسطے تیار ہو جاؤ یا پہ امیر رسول کی بیت کر لو یا جناب علی جان واسطے تیار ہو جاؤ جناب قاسم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی رسول کی بیت کرنی ہوگی اسی کبھی مدینہ چھڑ کے نہ ہوگی اگر رسول کی بیت کرنی ہوگی جناب حوالہ محمد کو کبھی قربان نہ کر دے اگر اسی رسول کی بیت کرنی ہوگی اسی اپنی عورتہ کے بچے لے کے اس میدان میں کبھی نہیں ہوگی آپ نے فرمایا اے نہیں ہو سکتا کہ اسی رسول کبھی کی بیت کریے کہنے لگے پھر جانوہ سے تیار ہو جائے جناب قاسم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بالکل تیار ہوں آپ نے مرمار سے طلب کی تھی فرمایا حل من مبادر یا تو حضر وچے کوئی ایسا جلوی بہادر جنہا آکے میرے نال لڑائی کرے جنہا آکے میرے نال مقابلہ کرے جناب قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جناب علیہ آواز بلند فرمایا کیا ہے تو حضر وچے کوئی جلوی بہادر جنہا آکے میرے نال لڑائی کرے اگر کوئی بندہ سامنے نہیں آیا رسولی لشکر بزرگ بندہ ہے جس کا نام عرصہ کے اور بہت بڑا جناب علیہ بہادر گریا جانا ہے بہت بڑا جلوی گریا جانا ہے اور بڑی جناب علیہ طاقت والا گریا جانا ہے جناب علیہ قاسم نے جناب تعالیٰ ماری ہے اور جناب علیہ امر بن شاہد کہنے لگا اور نے کہا عرصہ تو بہت بڑا بہادر ہے یہ تو بہت بڑا جلوی ہے بہت بڑی جانا ہے تو شدت میں کی ہوئی آنے تینوں اجازت دے رہا ہوں جا کے جناب علیہ قاسم نے اللہ تعالیٰ عنہ لڑائی کر لے انہوں جا کے لڑائی کر انہوں شروع کر دے عرض جناب علیہ اس سے دے رہا ہے انہیں آتا ایک 17 سال کا نوجوان ہے ایک کہتا میرا مقابلہ نہیں بنتا ادھر مقابلے میں تو میرا بیٹا ہی کافی ہے میں ادھر لڑائی نہیں کرنی یہ میرے توہین ہے جناب قاسم نے سارے جملے سماعت فرما رہے ہیں اور عرض کرنے لگا کہ میں جنگ نہیں کرنی میرے اس کافرے کے اندر میرے 4 پتھر موجود ہیں انہوں نے میں اجازت دے رہا ہوں ادھر واسطے میرا ساتھ کو چھوٹا ہی بیٹا کافی ہے انہوں نے آتا جھیل کے کسی چلے جائے اور اپنے بیٹے کو کہنے لگا جا میرے بیٹے جا کے قاسم میں شہید کر دو لیکن انہوں نہیں پتا اے مصطفیٰ کا شہر کھلوتا ہے اے مجھا منتظر کا شہر کھلوتا ہے اور جناب میرا عرصد کا پہلا بیٹا ہے جناب امام علی مقام امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حملہ کیتا ہے آپ نے اس کی تلوار ڈھک رہی ہے روک رہی ہے آپ نے جنابی حملہ کیتا ہے اس کے واسطے جہنم فرما چھڑیا ہے جو اس نے اپنے ایک بیٹے کی لاش دیکھی ہے اور دوسرا بیٹا بڑے خوشی کے اندر آیا آپ نے انہوں نے واسطے جہنم فرمایا دوسرا بیٹا آیا انہوں نے واسطے جہنم فرمایا حتیٰ کہ چارے بیٹے مارے گئے ہیں ان حاصل کا اپنے ہوش خود بیٹھا ہے اور جناب قاسم نے ایک بندر کو تلوار اپنے ہاتھ کے اندر پکڑی ہوئی ہے اور انہوں نے زمین جو مارے انہوں نے تلوار پکڑ لی ہے اور چاروں بیٹے اس بے ایمان میں مارے گئے ہیں اور عرض کہنے لگا ہونا دینا
نماز کے اندر کسی درود و سلام پڑھ کے ظالموں نے شرم نہ کروایا تو یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، یہ خود بھی برباد ہو جائے گی۔ میں جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں امام جناب مولا کائنات جناب مولا کائنات کا پوترا امام حسن مصطفیٰ کا بھتیجا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا فرمایا جناب امام اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے آپ فرمایا ایک منبر سے نشین فرما لے اشیاء جناب تو کس نماز کے اندر بھی درود و سلام پڑھ دے یہ تیری بربختی آدمی کے حدے تھے کہ آج رسول بنا لڑائی کرنا ارادہ کر بیٹھے انہوں نے آگیا علی اکبر شاہد واسطے کوئی لمبی تقریر نہ کر شاہد نہ کوئی لمبی گفتگو نہ کر ایک طرح تیرے نار مطالب ہے یا تو یہ سید حادے تو لہر کر لے یا شاہد نہ لڑائی واسطے تیار ہو جائے۔ امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ سید کی بیعت کرنی ہوگی تو نہیں نہ بڑا نقصان کا دن اٹھا دے اسی اپنا قاسم کرے قربان کر دے اپنی آنا محمد کرے قربان کر دے جناب ابا بن عبداللہ کر بھی کرے قربان کر دے انہوں نے آگا پھر ادھر والے جاگا سے تیار ہو جائے۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں تیار کرتا آیا ہوں اور یہ سیدھی تیرے دے جو سب تو پہلے طالب بن اشرش آیا یہ سیدھی فوج صبح سلار سے انہیں آگا اس نوجوان نہ میں لڑائی کرنا چاہنا ہوں انہوں میں جناب میرا مار کے امیر یسید کو انعام لینا چاہنا ہوں۔ جناب امام علی اکبر سامنے آ گیا تو دن دے کر بھائی سید تو ہونے سب دیا خوشو کو سدانا پھر بد بد جانا بٹیا میرے راز یا شیر جوانا پر بیت یزید کبیر نبی تکلال نبی دیا شانا آزم صدر حسین زب تھا کچھ کر بل کے میدانا۔ امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سارا منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جناب امام علی اکبر نے خطبہ ارشاد فرمایا اور یزیدی کہہ لگے جناب کوئی بات یہاں پہ بیعت کر کے جان واسطے تیار ہو جائے۔ امام علی اکبر نے بھی یہ جواب ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا جان تو کیا شبدی اتنی یزید حقا جو حاضری بتا کیا شبد فرمایا میں نوجوان علی اکبر میرے جان تو لے شبد ہوئے اتنی یزید حقا جو میں کبھی بیعت نہیں کر سکتا۔ اے آقا امام علی مقام کے ابو جھوڑے تو سلام ہے تو علی اکبر تو سلام ہے تو علی بہادری بھی سلام ہے تو علی شجاعت بھی سلام ہے میرے امام علی مقام سارا منظر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ طالب بن اشرف سے سامنے آیا آپ نے اس کو واسطے جہنم فرمایا اور یزیدی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا آپ نے ان دونوں واسطے جہنم کی تھا ادا بیٹا عمر بن طارق آیا آپ نے ان دونوں واسطے جہنم کی تھا۔ ایک دفعہ یزیدی صفان کے اندر جناب میرا خوف تاری ہو گیا ہے وہ کہنے لگے یہ کیڑا نوجوان ہے جنہیں ہتھاں نظر اینی طاقت جنہیں دشمن نظر اینی طاقت جنہیں چہرہ ایسا خوبصورت چہرہ ہے وہ جناب میرا خوف دل میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ آپ نے کئی یزیدی واسطے جہنم کی تو لیکن جناب میرا کٹا اٹھایا پہ میدان کر کے بلا دے میں جناب میرا ہوا بھی بدلے پہ ہے سواریاں بھی بدلے پہ آئے آپ کے گلے دل کافی جناب میرا کٹا ہے جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بردار دل آ رہے ہیں عرض کرتے ہیں ابو جی جان کے دشمنی دن ہوتا ہے میں میری جرت بہادری کے نال پہ لگنا ہوں اگر میں تھوڑا دیا پانی مل جائے میری تھوڑی پیاس مل جائے میں سے اقراری میت بار بھی ہو کے انہیں دیتے حملہ کرا انہیں بھئی مانا میں واسطے جہنم کر دیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے میرے بیٹے اگر میں چاہا زمین کے نیزہ مارا پانی آ جائے اگر میں نانے فراد اشارہ کرا ادھر ادھر رخ ہو جائے گا اگر میں اشارہ کرا تو آسمان کے پانی کی برسات ہو جائے گی لیکن میرے بیٹے میرا کی رضا کے ناراضیاں اگر سہارا رکھنے امتحان لینا ہے تو میں بھی اپنا امتحان لینا چاہنا ہوں۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹا ایک طریقہ ہے
آپ نے اپنی جان اسلام کے نام کو قربان فرما دیتی ہے. امام علی مقام میں لاشا مبارک دیا ہے اور اپنے خیمے میں قریب آ گئے ہیں. خدا کی قسم حوصلہ میرے امام کا، جرت میرے امام کی. اور البدایہ و نہایت میں علامہ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ امام علی مقام میں جانے کرنے بلا کرنے والے ہیں. آپ نے عمر اس وقت تقریباً 56 سال سے سال بدار کوئی سفید نہیں سی. تو جناب المقدم لاشا مبارک چوک کے میدان کرنے بلا کے بچوں آئی تھے نے اپنے خیمے میں قریب سال کئی بار جناب سفید ہو گئے ہیں. لیکن بجائے اس کہ شرط اس کے نانے دا دین رہ جائے، ایمان رہ جائے، شان رہ جائے، تو جائے پڑے چھوڑ حسین دیا جیے پر نانے دا سندہ اسلام رہ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. میدان کربلا کہتے نا تسی تو ہمیں عرض کر توجہ پوری میرے رکھ کہتے تنہائی کے اندر لایا گیا اس منظر کو ذہن کے اندر لایا ہے. کہتے تنہائی کے اندر کہ تواڈے بیٹے دا چہرہ سامنے ہو یا تواڈے بھائی کا چہرہ سامنے ہو تو سوچا جائے کہ میرا بیٹا بھی ہوئے 3 دن کا پیاسا بھی ہوئے اور ان پیاس یہاں کر کے میدان کربلا اندر اس طرح کسی میدان میں شہید کر دیتا جائے کہ بندہ سوچ کے لرز جان ہے، سوچ کے بندہ لرز جان ہے. ہونا تو بڑا دور کی بات ہے. شاید ایک جملہ لکھی ہے لیکن انہوں نے دل چیر دیتا ہے. اجازت تو میرے پڑھ دیں. اللہ شاید بڑے خوبصورت ترجمانی کی تھی کہنے لگا کہ یہ محبتوں کی جزا ملی، یہ عنایتوں کا صلہ ملا. سمجھ رہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت دے اندر ایس امت نے اپنے نبی نو کی جواب دیتے جس نبی دے صدقے ایمان ملیا، جس نبی دے صدقے اسلام ملیا، جس نبی نے جہنم والے رستے تو ہٹا کے جنت والے راہ تے پا چھڑے اس نبی نو ایس امت نے صلہ کی دیتے کہ یہ محبتوں کی جزا ملی، یہ عنایتوں کا صلہ ملا. یہ محبتوں کی جزا ملی، یہ عنایتوں کا صلہ ملا. جو چراغ نور نبی کا تھا اس کربلا میں بجھا دیا. میرا نور نبی دا چراغ سی انہوں ظالموں کو کربلا جنت بجھا چھڑے لیکن ایک تسا بجھایا ہے اپنے ذہن دے اندر میرا حسین کل بھی زندہ سی. آپ جو کہ بولو نا سبحان اللہ. میرا حسین کل بھی زندہ سی، میرا حسین آج بھی زندہ ہے اور میرا حسین قیامت تک زندہ تشریف فرما ہے. آریات یزید خدا کی قسم کر آریات کون ہے؟ یزید ہے. آج کسی نے کہو بھی اپنے پتر کا نام یزید رکھا. اور میں کافی بات شہادت امام علی مقام میں بیان کرنا اور بات واپسی کربلا اور شہادت یہ اگلے میں اکٹھی. ایک بات اگر سن لو بڑی خوبصورت بات ذہن میں میری مجھے گا دیا جائے. جب واقع کربلا ہوئے نا تاریخ دیا کتب کے اندر بات ہوتی ہے کہ یزید یہ تو سن تقریباً 15 پتر کنے امام علی مقام کا ایک بیٹا سی امام زین العابدین.
پوری دنیا کے اندر پھر کے پھر لو ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ جناب میں یزید کی نسل میں چھوں نسلی طور پہ نہیں ہوتے جناب ساڈا نسب دے نال رب کا اسی بھاویں تے لعنت دے رہے ہیں نہیں تے دیکھو وہ دے 15 سن لیکن ان کا نام ختم ہو گیا حسین کا ایک سی آج بھی سید موجود ہے 14 صدیاں گزر گئی ہیں موجود ہے قیامت تک سید موجود ہے ذرا ایمانداری نہ دسو پھر جتیا کون ہے کچھ نہیں کون جتیا اسی اس بات کو آنے آئے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہدایے جیت تو حاضر مسکرہ نقشہ جناب تبدیل فرما چھڑے یزید بزار کے رنگ نجیب کے نعمہ ہرے حسین بزار ہرے لیکن حسین پائی جتے نے نیگا دینے میں آکے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے رب العالمین نے شان ایسا کا کیتا ہے قیامت بھی کر یزید کے لانتا پہنے رہن دیا اور میرے حسین نے نام قیامت بھی کر دنیا تکبیر دے گی اسی سے بس آ گیا کہ جن کا حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین.